جب اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اثر ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، ان کے کانوں میں ہم نے ٹاٹ لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں کو ہم نے سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اپنے بتوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہیں، یہ ان کو اکیلے خدا کا تذکرہ ہی پسند نہیں ہے۔ آج بھی جو مشرک لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں اللہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اللہ کی بڑائی بہت کم ملتی ہے، اللہ کی کبریائی بہت کم ملتی ہے، اور قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے مقام پہ جو بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اللہ کے علاوہ باقیوں کی آپ تعریفیں شروع کر دیں تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کا مزاجن وہ مشرک ہیں، ان کو جب شرک کی باتیں ہوں گی تو اچھا لگتا ہے، اور کچھ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو دل میں فرحت محسوس ہو رہی ہے تو ایک نور کی علامت ہے، ایک ایمان کی علامت ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہمیں خوب معلوم ہے بما يستمعون به، کس غرض سے یہ لوگ، وہ کون سی غرض ہے جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں، یعنی جب آپ آ کے یہ قرآن سنتے ہیں نا آپ کی زبان مبارک سے، تو بما یستمعون به، کس چیز کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب، یعنی کس غرض سے یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کون سی نیت ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمع یسمع، اس کا معنی سننا، ایک ہے یستمع غور سے سننا، کیونکہ پچھلی آیت میں بتایا نا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ہم سننے ہی نہیں دیتے، ان کے اور سماعت کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ سننا الگ طرح کا ہے جس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ جس نیت سے یہ سنیں وہ سننا الگ ہے۔ ایک ہے اس نیت سے قرآن سننا کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے سیدھا راستہ ملے، کہیں بھی حق بات ملے گی میں اس کو فالو کروں گا، یہ والا جو سننا ہے، اس سننے میں اور قرآن کے درمیان ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سن پاتے یہ۔ اور ایک سننا ہے فساد کی نیت سے سننا، غرض کیا ہے کہ تلاش کرو کہیں بھی ان کو ان کے خیال کے مطابق قرآن میں کوئی سقم نظر آئے یا کوئی بات تماشا بنانے کا ان کو موقع ملے، پروپیگنڈے کا موقع ملے، تو اس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے کہ ہم جا کے پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے ذاتی طور پر تو آپ اس کی تقریروں میں بس عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا کتابوں میں عبارتوں میں بس آپ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عیب ہوتا نہیں ہے، آپ کو اپنی بدگمانی اور اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اپنے دماغ میں جو آپ کے فطور ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے ذاتی بغض ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے تو بس اس کی ہر چیز بھی اس کو الٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں، عالم اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ جانتے ہیں، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جو پراپر کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، بما يستمعون به، لہذا جہاں بھی اعلم کا لفظ آئے نا اس میں تفضیل کے طور پر، تو آپ نے اس کا یہی ترجمہ کرنا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں بما يستمعون به، کہ کس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان سرگوشیوں میں یہ کیا کہتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا لوگوں تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے، ساحر جادو کرنے والا، مسحور جس پہ جادو کیا جائے۔ انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظر دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں،
یعنی وہ شخص بنا دیا جس پہ جادو ہوا ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ کی عبادت ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے شفقت اور رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جس کی تمہیں نالج نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس پر جادوگروں نے جادو کر دیا ہے۔ تو کیا عجیب بات کر رہے ہیں، کتنے پاکیزہ مضامین ہیں اس قرآن کے، جس پر جادو ہو جائے اس سے تو بولا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے۔ الٹی الٹی باتیں اور الٹا سوچ کے نا ان میں ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو